اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ کتنے جانوروں کی؟ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ کل قربانی کیا ہے اور قربانی کی فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق تفصیل آپ کے سامنے آ چکی تھی، اور آج انشاءاللہ کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے اس کے متعلق ہم جاننے والے ہیں۔ سنن نسائی کی روایت حدیث نمبر 4370 پر 6، حضرت عبید ابن فیروز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرمایا۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے میرا ہاتھ چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ کتنے جانوروں کی؟ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ نمبر 2، والمریضۃ البین مرضها، ایسا مریض جانور، ایسا بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ نمبر 3، والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ نمبر 4، والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ ایسے 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ سب سے پہلا جانور العوراء البین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو۔ ایک ہوتا ہے اندھا پن اور ایک ہے کانا پن۔ مسئلہ سمجھے، اگر جانور بالکل اندھا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر جانور مکمل طور پر کانا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر جانور مکمل طور پر اندھا نہیں ہے لیکن اس کے آنکھ کا تہائی حصے سے زیادہ اس کی آنکھ کی روشنائی ختم ہو چکی ہے تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اگر اس کی آنکھ کی روشنائی اس کی آنکھ کے تہائی حصے سے کم چلی گئی ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر جانور کی آنکھوں میں تھوڑا سا کانا پن ہے، زیادہ نہیں ہے، صرف تھوڑا سا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ پہلا جانور تھا، یعنی کانا جانور۔ اور دوسرا والمریضۃ البین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جانور اتنا مریض ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ اپنی جگہ سے قربانی کی جگہ تک چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھ رہا،
یعنی جہاں پر قربانی کی جاتی ہے اس جگہ تک وہ جانور چل کر نہیں جا سکتا ہے، اتنی طاقت بھی اس کے جسم کے اندر نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، جانور مریض ہے، بیمار ہے، لیکن وہ جانور قربانی جہاں پر کی جاتی ہے اس جگہ تک چل کر جا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ نمبر 3، والعرجاء البین ضلعها، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی سمجھے کہ جانور کو خریدا اور اس جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی گاڑی نے اس کو کھندل دیا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ جانور لنگڑا ہو چکا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ جانور 3 پیروں پر چل رہا ہے، چوتھا پیر جو اس کا لنگڑا ہو چکا، تو اس کو دیکھیں گے کہ کیا وہ اس پیر کے اوپر ٹیک لگا کر، یعنی اس پیر کے سہارے سے بھی وہ چاروں پیروں کے ذریعے سے چل سکتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ چاروں پیروں کے ذریعے سے چل سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ 3 پیروں سے چل رہا ہے، چوتھا پیر ٹیک نہیں سکتا، لٹک رہا ہے اس کا چوتھا پیر، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کا چاروں پیر وہ ٹیک کر چل رہا ہے تو اس کی قربانی جائز۔ 3 پیر ٹیک رہا ہے، ایک پیر اس کا لٹک رہا ہے، اس کا سہارا لینا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے سہارے کے بغیر وہ لنگڑتا ہوا تینوں پیروں پر چل رہا ہے، چوتھا پیر کا سہارا نہیں لے رہا، تو اس پیر کی، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، والکثیرۃ التی لا تنقی، ایسا دبلا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ تو اب یہاں پر سمجھے اتنا کمزور جانور ہے، ہڈیاں اس کی نظر آ رہی ہیں اور کچھ گوشت ہی نہیں ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ وہ جانور چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھ رہا ہے، اس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو چکا جس کی وجہ سے کھڑنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، اتنا کمزور جانور، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 4 ایسے جانور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو تو وہ جانور بھی برا معلوم ہوتا ہے جس کی سینگ ٹوٹ چکی ہو، جس کے دانت ٹوٹ چکے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جانور آپ کو برا معلوم ہو اس کو چھوڑ دو، اور جو جانور تمہیں پسند ہو اس کی قربانی کیا کرو۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ قربانی جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، اچھا جانور ہم قربانی کیا کریں، اچھے جانور کی قربانی کیا کریں۔ تو اس لیے پہلے جب ہم قربانی کے جانور کو ہم خرید رہے ہوں، اچھا جانور خریدیں جس کے اندر عیب نہ ہو، جس کے اندر کمزوری نہ ہو، اور ایسی کمزوری جس کے ذریعے سے قربانی نہیں ہوتی، ایسے عیب جس کے ذریعے سے قربانی نہیں ہوتی، ایسی چیزوں سے وہ جانور پاک ہو اور اچھا ہٹا کٹا ہو، ایسے جانور کی جب ہم قربانی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری قربانی کو قبول فرمائیں گے اور اس پر اجر بھی نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جب ہم جانور خریدیں تو ان باتوں کا پاس و لحاظ رکھیں، ایسی چیزیں جانور کے اندر نہ ہو، اور بھی بہت سارے ایسے عیب ہیں جس کے ذریعے سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے، اس کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔